بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں ہمارا موضوع تھا مشرکین مکہ کی طرف سے اسلام لانے والوں پر ظلم۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور گھرانے کے بندے کو مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اس کو سخت برا بھلا کہتا اور اس کو رسوا کرنے کی پوری کوشش کرتا، اور پھر ان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کی پوری دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور بندہ اس مسلمان ہو جاتا تو اس کے اوپر وہ ظلم کرتا، خود بھی مارتا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کا چاچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما جو بڑی ناز و نعمت میں پلے تھے، تو اس کی ماں کو جب ان کے اسلام لانے کی علم ہوا تو انہوں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ تو ان کے اوپر یہ سخت جب حالات آئے تو کیونکہ وہ بڑے آرام دہ زندگی سے پلے پڑے تھے، تو ان کی کھال کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ اتر گیا، جیسے سام کا حصہ اتر جاتا ہے۔ حضرت بلال مئی بن خلف کے غلام تھے۔ مئی ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور انہیں کہتا کہ ان کو گھماؤ۔ وہ کڑکتی دھوپ میں ان کو باہر دوپہر پہاڑوں میں گھماتے، اور حتیٰ کہ رسی کے نشان اندر تک آپ کو گلے میں پڑ جاتے۔ خود مئی بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا اور دھوپ میں لٹاتا، اور پانی اور نہ کھانا نہ پانی کوئی چیز ان کے اوپر نہ دیتا، اتنا ظلم کرتا۔ پھر حتیٰ کہ ان کے اوپر دھوپ میں لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ تم اسی حالت میں مر جاؤ گے، یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرو گے یا اسی حالت میں مر جاؤ گے۔ وہ اسی طرح ایک دن ظلم کے شکار تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے ان کے جو مالک تھے مئی بن خلف، ان کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کر کے ان کو خرید لیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین اسلام قبول کر لیا تھا، تو وہ بھی ان کے اوپر بڑا ظلم کرتے، اور ساتھ ابو جہل بھی پیش تھا ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے۔ ان کو سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر لٹایا جاتا اور سخت سزا دی جاتی۔ تو اتنی سزا دی جاتی کہ جو عمار بن یاسر کے جو والد تھے یاسر، وہ زخموں کی تاب نہ گرمی اتنی تشدد کو برداشت نہ کرتے ہوئے وفات پا گئے۔ تو اسی طرح ان کے اوپر ظلم جاری تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اہل یاسر صبر کرو، اللہ تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، ان کو خوشخبری دی۔ اور سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ کے کو پر تیر مارا اور اسی حالت میں وہ وفات پا گئیں، اور ان کے مختلف قسم کی ان کے اوپر سزائیں دیتا۔ تو یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی۔ پھر حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے تو ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گریفت نہیں۔ پھر حضرت فقیہ جن کا نام افلح تھا، بنی عبدالدار کے غلام تھے۔ ان کے یہ مالکان ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک عورت ام نمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے اور ان کے سر کے بال نوچتے اور سختی کے ساتھ گردن مروڑتے، اور انہیں کئی بار جو وہ گرم دھکتے ہوئے نگاروں پر لٹا دیا جاتا اور اوپر پتھر رکھ دیا جاتا۔ اور زنیرہ اور نہیدہ ان کی صاحبزادیاں اور ام ابس یہ سب لونڈیاں تھیں،
انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اس طرح کی سنگین سزاؤں سے دو چار ہوئیں کہ جس کا جو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ قبیلہ بنی عدی کی ایک خانوادے نے جو ان کی ایک لونڈی تھی محزل، تو مسلمان ہوئی تو ان نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی سختی کے ساتھ سزائیں دی، کیونکہ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ ان کو مار رہے تھے اور مار مار کے تھک گیا، تو جب رک گیا تو کہا کہ میں نے تیرے پر کوئی ترس نہیں کھایا کہ میں تجھے چھوڑ دیا، بلکہ میں تھک کے چھوڑ دیا ہے۔ تو اسی طرح مشرکین مختلف طریقے کے سزائیں دیتے، اور اونٹ کی اور گائے کی جو کھال ہوتی اس کے اندر لپیٹ کر دھوپ میں لٹا دیتے، ان کے جیو قسم کا ہوتا کہ لوہے کا جو ذرہ ہوتی وہ ان کو پہنا کر کڑکتی دھوپ میں باہر ڈال دیتے۔ ان کے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و جبر ہو رہا تھا، اور خاص طور پر ظلم و جبر ان کے اوپر ہو رہا تھا جو غریب مسکین مسلمان تھے، اور حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تو مشرکین اس کے درپا ہو جاتے اور اس کے پیچھے پڑ جاتے اور اس کو سخت سزائیں دیتے، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے۔